اچھی سواری فی زمانہ انسان کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں گھوڑا تھا، اس زمانے کے اندر موٹر سائیکل ہے، یا جس کو اللہ نے آسودگی دی ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق گاڑی خرید لے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ انسان کی خوش بختی ہے، اور جب رب سے مانگ رہا ہو تو یہ مانگے۔ یہ کوئی تقویٰ نہیں بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی نہ دینا، میں پیدل ہی کھجل ہونا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی تقوی کے زمرے میں نہیں چیز آتی۔ اللہ مجھے اچھا گھر دے دے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اللہ مجھے اچھی سواری دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ مجھے صالح دوست دے دے، مجھے اچھے ہمسائے دے دے، مجھے اچھی عادتیں دے دے، مجھے رزق وسیع عطا کر دے، تو یہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ہے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایک یہ ہے کہ زندگی لگا ان کاموں پہ دینا اور اس کے لیے حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے، یہ ایک دوسری حد ہے۔ تو یہ دوسری انتہا پسندی سے بھی روکا گیا ہے، اور اس انتہا پسندی سے بھی روکا گیا کہ نہیں میں پھٹے ہوئے کپڑے پہننے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کبھی واجبی سے لباس بھی پہنے ہیں، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ حلے آئے ہیں تو حضور نے وہ بھی زیب تن کیے، جو مل گیا حضور نے پہن لیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس سواریاں بھی تھیں اور اچھے کھانے بھی حضور نے لیے ہیں، لیکن کبھی جو کی روٹی ہے حضور نے وہ بھی کھائی ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں حسنات دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ بارگاہ عزدی میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسنات دنیا عطا کرے۔ دنیا کی حسنات ہی مانگی ہیں نا، دنیا کی اچھائیاں مانگی ہیں، برائیاں تو نہیں مانگی۔ اور یہ چیزیں اگر جائز طریقے سے حاصل ہو جائیں جو حضرات مفسرین نے بیان کی ہیں تو یہ حسنات دنیا کے زمرے میں آتی ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے ایک زمانے میں، وہ بہت سادے رہتے تھے، تو ایک دن وہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک جوتا، یہ ہوائی چپل نہیں ہوتی، نیلے رنگ کا پہنا ہوا تھا، تو ایک سفید رنگ کا، دو رنگوں کے پہنے ہوئے تھے۔ تو وہ چلے گئے تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ بڑی درویشی ہے یار، کہ دیکھو ایک نیلے رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا، کیا درویشی ہے؟ میں نے کہا یہ مشکل نہیں ہو جاتا، دو جوتے خریدنے پڑتے ہیں، یہ تو مشکل نہیں ہو جاتا یہ درویشی اختیار کرنے کے لیے کہ دو جوتے خریدیں گے، ایک ادھر سے لیں گے ایک ادھر سے لیں گے اور پہن کے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ ہمارا دین میں نہیں کہتا۔ کچھ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، کپڑے اتار کے پھینکے تو فقیر ہوتا ہے، یہ کوئی فقیری نہیں ہے۔ تو اصل اعمال کا دار و مدار نیات پہ۔ ہاں ایسا ہے کہ انسان جلدی میں ہے جو جس طرح کا جوتا پہن لیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے اس طرح کرے، تو یہ بری بات ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، ان کے بال تھے اور بالوں میں تیل ہی نہیں لگا ہوا تھا، الجھے ہوئے تھے بال۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، من کانا شار فلیکرمہ، فرمایا جو بال رکھے پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ ان کو سنوار کے بھی رکھے۔ اگر بالوں کو تیل لگانے کا وقت ہی نہیں ہے کہ کبھی تم تیل لگا ہی نہیں سکتے ہو، الجھے ہوئے بال ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، بال منڈوا دو، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر تم بال رکھتے ہو، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، فلیکرمہ، تو ان کو سنوار کے رکھے، تکریم سے رکھے۔ وہ ایک بابا جی تھے تو اس کے بارے میں تھا کہ یہ 13 سال ہو گئے نہائے نہیں۔ میں نے کہا یہ کمال ہے بھئی، یہ اچھی فقیری ہے، اتنے لمبے بال اور جٹے ہوئے ہیں، تو وہ تو غسل ہی نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ فقیر ہو گیا ہے کہ بال اس کے جٹے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کا مزاج ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ با کمال ہے، یا تو کپڑے ضرورت سے زیادہ پہن لو پھر فقیر ہوتا ہے۔ ایک کپڑا پہنا اوپر پہنا، گرمیوں میں سردیوں والے پہن لیے، سردیوں میں گرمیوں والے پہن لیے، تو کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں، یا کپڑے اتار کے پھینک دیے یا ضرورت سے زیادہ پہن لیے، ادھر بھی پٹکا ڈالی، ادھر بھی باندھ لیا، ادھر بھی رکھ لیا، ادھر بھی رکھ لیا، کارٹون سے بن جائیں، تو یہ کیا دین ہے؟ تو ہمارا دین معتدل دین ہے۔ اچھے لگو، اس معاشرے میں چلتے ہوئے اچھے لگو، اجنبی نہ لگو، تم رویے تمہارے اچھے ہوں، تمہاری گفتگو میں اجنبیت نہ ہو، تمہارے رویوں میں اجنبیت نہ ہو، معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلو، جہاں اللہ نے منع کیا وہاں رک جاؤ، لیکن جہاں گنجائش نکلتی ہے، راستہ نکلتا ہے، وہاں راستہ نکالو۔